انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دولہا کے سر پہ تررینا سے پیمبراں، دولہا کے سر پہ تررینا سے پیمبراں، سر پہ دلہن کے چادر تقدیس دو جہاں، دلہن کے دل پہ خلقت ایمان و انس و جاں، افشاں دلہن کی مانگ میں عصمت کے کہکشاں، دولہا دلہن حیات کی تقدیر بن گئے، نور خدا کی بولتی تصویر بن گئے۔ عزیزان گرامی، سامعین گرامی، آپ تمام سامعین کو عقد شہزادی کونین مولا کائنات بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے چھٹے امام کے فرمان سے کہ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ کرو تو 4 خوبیاں اس لڑکے میں تلاش کرو۔ پہلی خوبی یہ دیکھو کہ نمازی ہو، دوسری خوبی یہ دیکھو کہ شرابی نہ ہو، حرام سے بچتا ہو، تیسری خوبی یہ دیکھو کہ خدا ترس انسان ہو، چوتھی خوبی یہ دیکھنا کہ بااخلاق ہو۔ کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا نمازی دیکھا کہ جس کی ہر رات 1000 تکبیریں بلند ہوتی ہیں۔ کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا نمازی دیکھا جو حالت سجدہ میں جس کے پاؤں سے تین نکال لیا جائے تو خبر نہ ہو۔ کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا نمازی دیکھا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو پروردگار عالم آیت کو نازل کر دیا کرتا ہے۔ کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے وہ نمازی دیکھا جو اپنی زندگی کے ایک مقام پہ کہتا ہوا نظر آیا کہ علی تو اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے جس کو دیکھا نہ ہو۔ کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے وہ نمازی دیکھا جو سجدے میں ضرب کھائے تو فزت برب الکعبہ کی صدا کو بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا طیب و طاہر شخص دیکھا جو آیت تطہیر کا مصداق نظر آیا، جو آیت تطہیر میں شامل نظر آیا، جو آیت تطہیر جو چادر تطہیر کے نیچے نظر آیا، وہ ایسا طیب و طاہر علی ابن ابی طالب نظر آیا۔ کائنات کے رسول نے علی اپنی بیٹی کے لیے ایسا رحم کرنے والا شخص دیکھا کہ جس کو معلوم ہے کہ قاتل ابن ملجم ہیں، اگر قاتل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو میرا مولا بیان فرماتا ہے، حکم دیتا ہے حسن اس کے دونوں ہاتھوں کو کھول دو۔ جو علی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو کہ بھی ہاتھوں کو بندھا ہوا نہ دیکھے، وہ علی کس قدر کریم ہوں گے۔ چوتھی خوبی علی ابن ابی طالب کی کہ وہ با اخلاق ہیں۔ نہ جانے علی ابن ابی طالب کا اخلاق کیا اخلاق ہوگا کہ جب پروردگار عالم اپنے رسول کو سدرۃ المنتہا کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، معراج پر بلا لیا کرتا ہے، کعبہ قوسین پر لے جاتا ہے تو پروردگار عالم جس کے لہن میں بات کرنے کو پسند کرتا ہے، جس کے لہجے میں بات کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ لہجہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ اور سامعین گرامی، جب میرا مولا اپنے فضائل و مناقب کی سیڑھیوں کو چڑھتا ہوا منزل معراج حاصل کر لیتا ہے تو کائنات کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفن نہ تھا، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفن نہ تھا۔ ذرا سوچیے گا، ایک ہی جملے میں فاطمہ الزہرا کے تمام فضائل کو رسول خدا نے بیان کر دیا، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو کوئی برابری ہی نہیں کر سکتا تھا فاطمہ الزہرا کی۔ اور علی کے تو فضائل تمام ظاہر ہیں کہ جنگ خیبر ہے، خندق ہے، حنین ہے، علی کی شجاعت ثقافت سب ظاہر ہے، لیکن فاطمہ کی شجاعت ثقافت پردے میں ہے۔ فاطمہ الزہرا پردہ نشین ہے، لیکن پھر بھی اس قدر فضائل و مناقب ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات کا رسول کہتا ہے کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا تھا فاطمہ الزہرا کی۔ اور یہ کائنات کا وہ واحد جوڑا ہے جو کفء حقیقی ہے، یعنی جس کے دونوں پلڑے برابر کے ہیں۔ اور کیسے یہ پلڑے برابر کے ہیں؟ اگر علی آیت تطہیر میں شامل ہیں تو فاطمہ الزہرا بطول نظر آئیں گی، اور وہ ایسی بطول ہیں کہ اگر حسن ظہر میں آتے ہیں تو سیدہ عصر کی نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دونوں طیب و طاہر ہیں نا، دونوں پلڑے برابر کے ہیں۔ اگر علی صفا شاعر اللہ کے بیٹے ہیں تو فاطمہ سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہیں۔ اگر علی اس ماں کے بیٹے ہیں کہ جس کی ذات میں تقویٰ مجسم تھا تو شہزادی کونین اس ماں کی بیٹی ہیں جو فضائل و مناقب میں کبریٰ نظر آتی ہیں۔ اگر علی کے نوکر جبرائیل ہیں تو فاطمہ کے نوکر راحیل ہیں، رضوان ہیں، جو درجوف ملائکہ سیدہ کی مدد کو آتے رہتے ہیں۔ اور اگر علی کا ذکر آسمان والے کرتے ہیں تو سیدہ تو اس مصطفیٰ کی بیٹی ہیں جو کعبہ قوسین کی منزل تک جا چکے ہیں۔ اور اگر علی خانہ کعبہ میں آئے ہیں تو سیدہ کا ازدواج عرش معلیٰ پہ ہوا ہے۔
سامعین گرامی، عرش معلیٰ پر جس کا ارتواج ہوا وہ کائنات کا ایک جوڑا جو آسمان پہ بنا، فقط ایک جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا، نہ بنا تھا نہ بنے گا۔ وہ کائنات کا ایک جوڑا تھا علی اور بطول کا جوڑا، کہ جب رسول نے پہلی معراج کی تو پروردگار عالم نے رسول اللہ کو فاطمہ الزہرا عطا کی۔ عزیزان گرامی، یہ کائنات کا وہ واحد جوڑا ہے جو عرش پر بنا، اور کائنات کی یہ وہ واحد شادی ہے جو 2 مرتبہ کی گئی، ایک عرش پر ہوئی اور ایک فرش پر ہوئی۔ جب عرش پر ہوئی تو خود رب العالمین نے نکاح خواہ بنا، جب فرش پر ہوئی تو رحمت للعالمین نکاح خواہ بنا۔ جب عرش پر ہوئی تو پروردگار عالم نے عرشی مہر عطا کیا، جب فرش پر ہوئی تو فرشی مہر عطا کیا گیا، جب عرش پر ہوئی تو عرشی نسل سے نوازا گیا کہ جس کی مثال 11 معصوم ہیں، اور جب فرش پر ہوئی تو ہم فرشی نسل سے نوازا گیا کہ جیسے ہم فاطمی سادات دنیا میں نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور اس شادی کو پروردگار عالم نے اس طرح منفرد بنایا، اس فرشی شادی کو یوں بھی منفرد بنایا پروردگار عالم نے۔ جب عرش پر ہوئی تو راحیل نے خطبہ سنایا، جب عرش پر ہوئی تو جناب راحیل نے خطبہ سنایا، اور جب فرش پر ہوئی تو خود مصطفیٰ نے خطبہ سنایا۔ عزیزان گرامی، لیکن فرش پر اس منفرد انداز سے فاطمہ الزہرا کا رشتہ قبول ہوا ہے، کائنات میں کوئی ایسا رشتہ دوبارہ اس طرح قبول نہیں ہوا جس طرح علی کا رشتہ قبول کیا گیا ہے، کہ پروردگار عالم نے کہا ہے رسول کہہ دیجئے کہ آج رات جس کے گھر ستارہ ٹوٹ کے گرے سمجھ لینا فاطمہ الزہرا کی شادی اس سے ہوگی۔ یعنی اس طرح کا رشتہ ہے، اس طرح نہ کائنات میں کبھی کسی کا رشتہ کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے، کہ جب آسمان سے ستارہ ٹوٹا تو شہزادی کونین نے کہا اللہ اکبر، 34 مرتبہ شہزادی کہتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ستارہ چلنے لگا، زمین کی جانب بڑھنے لگا تو شہزادی کونین نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جب ستارہ در علی پہ آ کے سجدہ ریز ہوا تو شہزادی کونین نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ بطول سبحان اللہ کہیں کہ ویسے تو یہ جہان ہے سارا بطول کا، وحدت کا ہے مشیر اشارہ بطول کا، تارا علی کی چھت پہ اترتا ہے عرش سے، کتنا چمک رہا ہے ستارہ بطول کا۔ اور کیوں نہ قبول کرے کائنات کا رسول کہ دوسری جانب جو فاطمہ کا ہاتھ مانگ رہا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ہے کہ جو ہم نام خداوند عالم ہے، وہ ہے جو خانہ زاد رب اکبر ہے، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جو گود میں مصطفیٰ کو پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جو دوش رسالت کا سوار ہے، یہ وہ علی ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اور کہ مصطفیٰ کیوں کرنا قبول کرتے تو مجھے کہنا رشتہ ہے بطول کا۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، بیاہدی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ وہ تو یوں کہیے کہ آ پہنچے مدینے سے علی، ورنہ لوٹ آئے بہت سے باب خیبر دیکھ کر۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔